نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلام ہے جو سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہماری ہر پریشانی کا حل ہے اور ہر دور میں پیش آنے والے حالات کے لیے رہنمائی موجود ہے. امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، عربی ہو یا عجمی، الغرض ہر قسم کے انسان کے لیے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جس کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اور جس کے ایک ایک لفظ میں ہدایت کے موتی پروئے ہوئے ہیں. آئیے ہم قرآن مجید کی عظمتوں کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے. عربی زبان جنت کی زبان ہے. یہ وہ زبان ہے جس میں الفاظ کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جیسا ذخیرہ کسی اور زبان میں موجود نہیں. ہر قسم کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں الفاظ کا علیحدہ ذخیرہ موجود ہے، ایسا کسی اور زبان میں نہیں ہے. خوشی ہو یا غم ہو، غصہ ہو یا انکساری ہو یا گھمنڈ ہو یا نافرمانی ہو یا فرما برداری ہو، ہر قسم کے احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان کو قرآن مجید کے لیے منتخب فرمایا اور اس کو اپنے آخری کلام کے لیے چنا. اس کے علاوہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ ہے. الفاظ کی خوبصورتی اور بناوٹ اور انداز بیان، جملوں کی ترکیب، جملوں کا مختصر ہونا، ایک جملے کے اندر بہت زیادہ معانی کا سمٹ جانا اور کسی بھی بات کو بیان کرنے کے لیے اس کے مناسب لب و لہجے کا منتخب ہو جانا اور اس کے لیے الفاظ کا میسر ہونا عربی زبان کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے. اس کی بناوٹ خوبصورتی کی طرح سے ہے، جس طرح سے موتی ہوتے ہیں، جس طرح کہ کوئی پھول ہوتا ہے، جس طرح سے کوئی اور خوبصورت چیز ہوتی ہے. عربی زبان کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ اس کو دیکھنے سے بھی فرحت کا اور خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. اور محققین نے اور ریسرچ کرنے والوں نے یہ بات تو یہاں تک ثابت کی ہے کہ عربی زبان کو صرف دیکھنے سے انسان کی بینائی مضبوط ہوتی ہے.
یعنی اس کے حروف اس انداز کے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے انسان کی قوت بصارت میں یعنی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف عربی زبان کے زیادہ تر حروف مدور شکل میں ہیں، دائرے کی شکل میں ہیں، یعنی گول ہیں، جیسے کہ نون، قاف، جیم، سین، شین، صاد وغیرہ۔ اور ہماری جو آنکھ ہے اس کے جو عضلات اور اس کے جو مسلز ہیں وہ بھی مدور شکل کے ہیں، یعنی گول ہیں، جس کی وجہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کے عضلات کو آسانی ہوتی ہے اور ان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ بار بار قرآن مجید کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، جس سے انسان کی قوت بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیق اور کی گئی ہے جس میں یہ بات معلوم کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص قسم کا آپس میں عددی تناسب ہے، یعنی قرآن مجید کے حروف اور اس کے الفاظ آپس میں ایک خاص ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی حرف کو یا کسی لفظ کو خدا نخواستہ درمیان میں سے نکال لیا جائے یا بدل دیا جائے تو فوراً آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد اور ان کا جو تناسب ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے جو حروف ہیں ان حروف میں ایک خاص قسم کا نمبر ہے، ایک خاص قسم کا جوڑ ہے، ایک خاص قسم کی میتھمیٹکس ہے، اور ان کی جب تعداد نکالی جاتی ہے تو وہ ایک خاص تعداد پر تقسیم ہوتے ہیں، ایک خاص تعداد پر ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان کو گھٹایا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے جب ان حروف کو جوڑا جاتا ہے تو وہ نمبر نکل آتا ہے، اور اگر کسی حرف کو کسی دوسرے حرف سے تبدیل کر دیا جائے تو وہ نمبر نہیں نکلتا، جس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ حرف یہاں سے بدلا گیا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حرف رکھا گیا ہے۔ اور اس عددی انٹرلاکنگ کی تائید قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی کی گئی ہے کہ خود قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں کہ قرآن مجید کے حروف آپس میں انٹرلاکڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان حروف کے اندر کوئی رد و بدل کیا جائے تو وہ انٹرلاکنگ باقی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ قرآن مجید کو جب نازل فرمایا گیا تو اس میں دو قسم کی آیات ہیں، بعض آیات احکام پر مبنی ہے اور بعض آیات عقائد پر مبنی ہے۔ انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو احکام سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو عقائد سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے انسانوں کے لیے قرآن مجید کے اندر انہی کے انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ کہیں پر عقلی دلائل دیے گئے ہیں، علمی دلائل دیے گئے ہیں، اور کہیں پر ان دلائل سے بچ کر صاف زبان میں انسان کو وعظ و موعظت کی باتیں اور احکام بتلائے گئے ہیں، قرآن میں دین کے احکام ان کو سکھلائے گئے ہیں۔ الغرض قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے طبقات کے لحاظ سے ہر قسم کے بیانات رکھے ہیں۔ کہیں پر انداز بیان بہت نرم اور دل کو نرم کر دینے والا ہے، نصیحت نامہ ہے، اور کہیں پر انداز بیان کو تھوڑا سخت اور جلال کے ساتھ رکھا گیا ہے، کہیں پر درمیانی گفتگو، درمیانی راستہ، درمیانی انداز سے گفتگو کی گئی ہے، کہیں پر پچھلی قوموں کے واقعات بتلائے گئے ہیں تاکہ انسانوں کو اس سے عبرت حاصل ہو، کہیں پر قیامت کے مختلف حالات پہلے سے بتلا دیے گئے ہیں، پیشین گوئی کر دی گئی ہے تاکہ انسان کو آنے والے حالات کے بارے میں پتہ چل جائے اور قیامت کے دن کے آنے سے پہلے وہ قیامت کی تیاری کر لے۔
الغرض قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہدایت نامہ ہے جس میں ہر قسم کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی ہدایت کو حاصل کریں اور اللہ کے کلام سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.